اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیات یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ایمان والو یا اے انسانوں، آپ علیحدہ ہو جائیں کیونکہ آپ مجرم ہیں جو آپ میں، اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔ لیکن جو اصل سبجیکٹ میٹر ہے میرے اس ان گزارشات کا وہ یہ ہے کہ وہ کون سا عہد تھا جس کی پاسداری نہ کرتے ہوئے ان انسانوں کو مجرمین کہا گیا اور ان کو باقی لوگوں سے علیحدہ کرنے کا اعلان کیا گیا اور حکم دیا گیا۔ یہ دراصل ضروری ہے کہ اس کی تفصیل سے پہلے اس بات کا پتہ لگا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیا ہے اور کون ہے، اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق کہاں سے پیدا ہوا، اور کیوں اس آیت میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ آپ نے تو میرے ساتھ عہد کیا ہوا تھا اور اس عہد کی پاسداری آپ سے نہیں ہو سکی، اس لیے اب اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی زیادہ سوچ کے یہ انسان کو واضح ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کو کسی نے تو بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی طاقت محدود ہے۔ تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو کسی ایسی طاقت نے بنایا ہے جو کہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کو جان بھی دے سکتا ہے اور وہ جان لے بھی سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس نے خود بھی کہا ہے، یہ اعلان کیا ہے اس آیت کے علاوہ بھی کہ جی میں نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے میں ہی عبادت کا اہل ہوں، آپ لوگ میری ہی عبادت کیا کریں۔ یہ عہد انسان کے ساتھ کیا گیا تھا، تمام انسانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ اس کا ذکر ہر پیغمبر نے اپنی امت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی سنتوں میں اور قرآن کی تشریح کرتے ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے وہ عہد وہ ہے جس میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کی پیدائش جب ہو جاتی ہے، وہ انسان بھی اس اجلاس میں موجود تھا جہاں پہ یہ عہد لیا گیا تھا، اور سب انسان اسی حالت میں تھے جس حالت میں ہمیں دنیا میں دکھائی دے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہلے ایک امانت کا ذکر کیا کہ یہ امانت میں جو دینا چاہتا ہوں اس کے لیے زیادہ بہتر پہاڑ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، آسمان ہے جس کے پاس جو بہت بڑا ہے، اور پوری زمین ہے جو بہت بڑی ہے۔ انسان بہت اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے، اس لیے اس نے بڑے بڑے ہاتھیوں سے اور شیروں سے، درندوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے، سب سے یہ گزارش کی، یہ حکم دیا کہ آپ کے سامنے یہ امانت پیش کی جاتی ہے، کیا آپ اس کو لینے کے لیے راضی ہیں؟ قرآن میں لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اتنی بڑی پرکس تھے اس امانت کے ساتھ، وہ بھی تفصیل کی بات ہے بعد میں کروں گا انشاءاللہ کسی وقت، اس امانت میں اٹریکشن بہت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے، وہ ڈر گئے، اشفقنا منہا، اس امانت کی ترک کا نام آتے ہی وہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ حملہا الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھانے کا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا بیوقوف ہے،
لیکن چونکہ بہت زیادہ پرکس تھے، بہت زیادہ مراعات تھے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے طاقتور ہستی وہ ہوگی جو اس امانت کے لیے راضی ہو جائے۔ تو انسان نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام اختیارات ہمارے پاس ہوں گے دنیا میں، تو یہ اختیار ہوگا، وہ اختیار ہوگا، اس لیے ہم اس امانت کو لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ جی ٹھیک ہے، امانت تو آپ کے پاس ہے، لیکن یہ امانت یہ ہے کہ آپ میرے خلیفہ ہوں گے، دنیا میں میرے خلیفہ ہوں گے، وائسرائے ہوں گے، اور وائسرائے کو جتنے فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، دی جاتی ہیں، وہ میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے اس کے مقابلے میں شیطان کے خلاف محاذ قائم کرنا ہے اس دنیا میں، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں ان کو بچانا ہے۔ اس لیے یہاں وہ ذکر ہے کہ جی کیا آپ لوگوں نے اس عہد کی پاسداری کی؟ اگر نہیں کی ہے تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آپ مجرم ٹھہرے ہیں، ملزم نہیں، مجرم ٹھہرے ہیں، اور مجرموں لوگوں سے، نیک لوگوں سے جنہوں نے اس عہد کی پاسداری کی ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ عبادت کا یہاں مقصد یہ ہے کہ تابعداری، زندگی کو اس ڈگر پہ چلانا جس کے لیے ہدایت دی جاتی ہیں، شیطان بھی دیتا ہے اور رحمان بھی دیتا ہے، اور جو لوگ شیطان کی دی ہوئی ہدایات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی ہے۔ اس عہد کے ساتھ جو فیسلٹیز تھے، جو مراعات تھے، وہ تو استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس عہد سے جو تقاضا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جی آپ میری تابعداری کریں گے اور میرے وائسرائے ہوں گے، وہاں ٹکر لیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو میرے خلاف سفارا ہوں، یعنی شیطان کے بندوں سے آپ نے ٹکر لینا تھا، لیکن آپ شیطان کی تابعداری کر رہے ہیں اور شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں۔ اس لیے اب احتساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی جو اس کے سلسلے میں اس کی وضاحت ہے، یا اس سلسلے میں قرآن کی جو حیثیت ہے، اس کے پہ ہم آئندہ کسی سیشن میں گزارشات پیش کریں گے۔